آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے ساہ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، کالرز ہمارا آلریڈی انتظار کر رہے ہیں، ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف، اور دیکھتے ہیں لائن پر کون۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی گڈ آفٹرنون سر۔ گڈ آفٹرنون۔ کوشچن ہے چھوٹے چھوٹے۔ جی سر مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ کیا میں ڈسکریشنری لیو کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس کوئی ایک ویلڈ ویزا ہے، بیکاز مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میرا ویزا کینسل ہونے کے چانسز ہیں۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں ڈسکریشنری لیو کے لیے اپلائی کرتا ہوں، مجھے ہوم آفس کرٹیلمنٹ کے لیے نوٹس دیتا ہے، تو جو ڈسکریشنری لیو اپلیکیشن کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کا کیا کرٹیلمنٹ کے ڈیسیجن سے کوئی ریفرنس چیک کیا جائے گا یا مطلب دونوں کا ریلیشن دیکھا جائے گا؟ اور مجھے بتائیں کہ آپ کا ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ سر میرا ٹیئر 1 ویزا ہے ڈیپینڈنٹ، اور میرا سپریشن ہو چکا ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے میری وائف نے ہوم آفس کو بتا دیا میرا کرٹیلمنٹ ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک بیٹی ہے جو انڈین ہے، اور اس کا بھی ہم دونوں کو یہاں ہوئے 6-7 مہینے ہوئے تھے، ہمارا ڈیورس آتے ہی ہو گیا۔ تو یہ سچویشن ہے، اور مجھے جہاں تک یقین ہے کہ کرٹیلمنٹ کا نوٹس کبھی بھی آنے والا ہوگا میرے پاس۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل اچھی بات ہے کہ آپ کی بیٹی ہے، تو بچے کے گراؤنڈز کے اوپر بالکل آپ اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بہتر آپشن ہے کہ فوری طور پہ آپ ہوم آفس کو ایک لیٹر لکھیں، ان کو اپنے سرکمسٹانسز بتائیں کہ آپ آئے تھے یہاں پہ ایز اے ٹائر 1 ڈیپینڈنٹ، وائف سے آپ کی سیپریشن ہو گئی ہے، اور ہوم آفس والے آپ کو 28 ڈیز کا نوٹس ایشو کریں گے۔ تو 28 ڈیز کے اندر پھر آپ ڈسکریشن لیو کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ لیٹر آتا ہے کہ اسے اچھے سے سے جا کے ملے گا، ان کو بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی کی ایج کتنی ہے، وائف سے سیپریشن کن گراؤنڈز کے اوپر ہوئی ہے، ادھر کوئی اور بیٹا بیٹی ہے آپ کا کہ نہیں ہے، ابھی آپ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر تو بیٹی آپ کی وائف کے پاس ہے، آپ نے کوئی کانٹریکٹ آرڈر کی پروسیڈنگ شروع کی ہے یا نہیں کی، تو بالکل پہلی چیز تو ہوم آفس کو لیٹر لکھیں۔ سیکنڈ، جیسے ہوم آفس آپ کو 28 ڈیز کا ٹائم دیتا ہے، آپ ڈسکریشن لیو کے لیے اپلیکیشن کر دیجیے گا۔ اب آپ ان ٹائم اگر اپلیکیشن کرتے ہیں تو جتنا عرصہ آپ کا کیس چلتا رہے گا، آپ یہاں پہ قانونی طور پہ رہ سکتے ہیں، قانونی طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیں۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آواز؟ بالکل آ رہی ہے، آپ مجھے سوال پوچھیں، میں آپ کو ٹی وی پہ ایڈوائز کروں گا۔ اوکے سر، میں تھوڑی میری ڈیٹیل آپ کو بتا دوں، بعد میں آپ میرا جواب دیں گے پلیز۔ ہم نے 7 ایئرس رولس میں کیس رکھا تھا 2012 میں، 13 میں ریفیوز ہو گیا، اپیل نہیں ملا تھا، ہائی کورٹ میں ہم جوڈیشل ریویو کیا، جوڈیشل ریویو سے گرانٹیڈ مل گئی، ہوم آفس سیٹلمنٹ کرنے کی ریڈی ہو گئی، کنسنٹ آرڈر پہ سائن بھی ہو گیا۔ لاسٹ 13 جون کو ہم کو سیلری کاپی بھی مل گئی۔ ابھی ہوم آفس نے بتایا ہم آپ کو 3 منتھ کے اندر آپ کا کیس ریکنسیڈر کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ابھی 13 سپٹمبر تک ہم کو ویٹ کرنا ہے، اینی ٹائم ہم کو ڈیسیجن مل سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سر میرے کیس میں؟ جب ہم نے اپلائی کیا تھا میرے دونوں بیٹے انڈر 18 تھا، ہم وزٹر ویزا پہ آئے تھے، اوور اسٹے ہو گئے تھے، تو ابھی میرے کیس میں پازیٹیو لگتا ہے نیگیٹو آپ کو لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا میرا ایک کویشچن ہے کہ ان کیس ہمیں پازیٹیو گرانٹیڈ مل گیا، ہمارا کیس یس ہو گیا، تو ویسے بھی ہمیں 9 سال پورا، یہ سپٹمبر میں 12 تاریخ کو 9 سال پورا ہو کے 10واں سال سٹارٹ ہوگا، تو ہمیں یہ 2.5 سال کا ویزا دیں گے یا ڈائریکٹ گرانٹیڈ کر دیں گے ادھر؟ پتہ نہیں، تو آپ ہمیں کچھ یہ کیس میں بتائیں گے پلیز؟ ٹھیک ہے جی، بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں اوور آل جس طرح آپ نے مجھے اپنے کیس کی نوعیت بتائی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا کیس آن ٹریک چل رہا ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں، 13 سپٹمبر سے پہلے ہوم آفس والے ایک نیا ڈیسیجن کریں گے۔ تو اس میں 2 ہی آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آپ کو اسٹے دے دیں گے، اگر اسٹے دیتے ہیں تو وہ آپ کو 2.5 سال کی ڈسکریشن لیو دیں گے، یا پھر دوسری آپشن یہ بھی نکل سکتی ہے کہ ہوم آفس والے دوبارہ آپ کا کیس ریفیوز کریں، مگر وہ آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے، تو ایک آپ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، اور امیگریشن ٹریبونل میں ایک امیگریشن جج کے سامنے جا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کن گراؤنڈز کے اوپر یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کو کن گراؤنڈز کی بیسس کے اوپر اسٹے ملنا چاہیے۔ تو بالکل جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے 2 بچے ہیں، دونوں کو 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے،
اور ابھی دونوں انڈر 18 ہے تو بالکل کافی اچھے چانسز ہیں کہ ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر آپ کی اپیل الاؤ ہو جائے گی اگر ہوم آفس نے ابھی آپ کے فیور میں ڈیسیجن نہیں کیا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ملنی ڈسکرپشن لیو ہے, انڈیفینٹ آپ کو اسٹیٹ اوے گرانٹ نہیں کریں گے. 13 سپٹمبر تک ویٹ کیجیے گا, اگر کوئی آفس سے کوئی جواب آیا ٹھیک, اگر نہیں آیا تو آپ ان کو ریمائنڈر وغیرہ بھیج سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیں. وعلیکم السلام. ہاں جی سر بھائی تھانوں پوچھنا سیگا کہ 3 سال دا ویزا ملیا سی, سانوں 6 سال پورے ہو گئے جی. ٹھیک ہاں جی ٹھیک. تے ساڈے کو لائف ڈیو کے نہیں پاس ہویا تو کی کرنا چاہیے؟ ساڈے کو 1 مہینہ رہ گیا صرف اپلائی کرنے چ, یہ ہو سکتا کوئی حل ہو سکتا یا نہیں؟ ساڈے کو لائف ڈیو کے نہیں پاس ہو رہا. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو لائف ان ڈیو کے ٹیسٹ پاس کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو آپ تو ویسے ہی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ قانونی طور پہ کیونکہ آپ کو 6 سال ہو جائیں گے ڈسکرپشن لیو کے اوپر, اور آپ ان گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کریں گے کہ آپ کو 3 سال کی پہلے ڈسکرپشن لیو ملی تھی, 3 سال کی ایکسٹینشن ہوئی, تو اس میں قانونی طور پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائف ان ڈیو کے ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو بہتر ہے کہ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور سارے پیپروں کو ارینج کر کے ویزا ختم ہونے سے پہلے اپلیکیشن جمع کرا دیجیے گا, تو انڈیفینٹ آپ کو مل جائے گا. مجھے نہیں لگتا کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں 1 سال کے بعد تو پھر آپ کو لائف ان ڈیو کے ٹیسٹ چاہیے ہوگا. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو انڈیفینٹ آپ کے پاس ہے, آپ امیگریشن کنٹرول سے ایگزمپٹ ہوں گے, کام بھی آپ کر سکتے ہوں گے, بینیفٹس بھی لے سکتے ہوں گے, آنا جانا بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ملک صاحب میں پوچھنا تھا جی کہ بیٹے میرے کی بھی شادی ہوئی ہے, تو جو 18,000 پاؤنڈ کی ہے وہ بلانے کے لیے, ٹھیک, تو اس کی ویجز جو ہے نا بیسک ویجز 15,600 پاؤنڈ. ٹھیک جی ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو آپ کے بیٹے کی انکم 15,600 ہے تو قانونی طور پہ تو وہ 18,600 والا تھریش ہولڈ پورا نہیں کرتے, تو اس کا الٹرنیٹیو آپشن ایک تو یہ نکل سکتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹے کو کوئی اور پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے جہاں سے وہ 3,000-4,000 کور کر سکیں تو وہ کر سکتے ہیں, اس میں 6 ماہ کی پے سلپس چاہیے ہوں گی. یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اپنے اکاؤنٹ پہ سیونگز کچھ رکھ سکتا ہے تو اس طریقے سے بھی فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. تو بہتر آپشن یہ ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو ساری صورتحال بتائیں کہ ادھر بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی, جہاں پہ ابھی کام کر رہے ہیں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, تو وہ پھر سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے آپ کو ایگزیکٹ سیونگز کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنی سیونگز آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ آپ کی ڈاٹر ان لا کو اسپانسر کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیں. ملک صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا, میرا کوشچن پچھلے کالر سے مدد ہوتا ہے کہ 7 ایئرس کے بیس پہ پچھلے سال اپلیکیشن کی تھی بچے کے, ٹھیک, اس کے بعد وہ ریفیوز ہو گئی, پھر ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ کے بعد پھر کنسرن آرڈر سائن ہوا نا, کنسرن آرڈر 4 فروری کا سائن ہوا ہے. اچھا, اور ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہوم آفس کا. ٹھیک, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں ریمائنڈر بھیجنا چاہیے کہ, اور دوسرا کہ ہمیں یہ کاسٹ ریفنڈ کریں گے کیونکہ انہوں نے تو کنسرن آرڈر سائن کروایا, تو ہائی کورٹ کی جو کاسٹ ہے ٹھیک جو ہماری لگی ہے وہ ہمیں واپس ہوئے گی. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو نارمل طور پہ جب بھی ہوم آفس کے سلسٹرز کنسنٹ آرڈر سے سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو وہ نارمل 3 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں. اب بے شمار کیسز میں 3 ماہ سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, 4 ماہ لگ جاتے ہیں, 6 ماہ لگ جاتے ہیں. تو بالکل آپ کے کیس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ہوم آفس کو ریمائنڈر بھیجیں. جیسے ریمائنڈر بھیجیں گے وہ آپ کو انفارم کریں گے کہ وہ کب تک کیس کے اوپر فیصلہ کر دیں گے یا پھر جو ڈیلے ہے وہ کن گراؤنڈز کے اوپر ہے. تو جہاں تک کاسٹ کا تعلق ہے تو کیونکہ آپ کا جو کیس ہے وہ ریزالو ہوا ہے آؤٹ سائڈ دی کورٹ, کیونکہ آپ کے وکیل کا اور ہوم آفس کے وکیل کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے, ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اور آپ نے اپنی جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن وڈرا کر دی ہے. تو اس صورت میں آپ کو کاسٹ نہیں ملتی. وہ علیحدہ بات تھی کہ اگر ہائی کورٹ کا جج آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ کرتا اور آپ کے فیور میں ڈیسیژن کرتا تو وہ پھر کاسٹ کا آرڈر دے سکتا تھا ہوم سیکرٹری کو کہ جو آپ کی لیگل کاسٹ ہے یا جو آپ کے ایکسپینس ہوئے ہیں ہوم آفس والے یا ہوم سیکرٹری آپ کو پے کریں. تو آپ کے کیس میں کوئی کاسٹ کا آرڈر نہیں ہوا, آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, تو کوئی کسی قسم کی کوئی کورٹ آپ کو فی نہیں پے کرے گا. تو بہتر ہے فی الحال آپ فوری طور پہ ہوم آفس کو ایک ریمائنڈر لکھیے گا اور پھر پیشنٹلی ویٹ کرتے رہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں
1 फरवरी 2009 में आया था विजिट वीजे पे. ठीक. ड्यूरिंग माई स्टे मैंने अप्लाई किया था इंडेफिनेट स्टे के लिए. अच्छा. क्योंकि मेरे बच्चे सारे इधर थे, बीइंग डिपेंडेंट ऑन देम. ठीक. तो मुझे ना 27 जनवरी 10 को वो मिल गया था इंडेफिनेट. ठीक. तो अभी वो रेजिडेंस पर्पज के लिए 5 ईयर स्टे जो है वो डेट ऑफ एंट्री इन यूके का होगा या फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ इंडेफिनेट होगा. ठीक. ठीक है, बिल्कुल. अब क्योंकि आप आए यहाँ पे थे जनवरी 2009 में, तो अभी आए हुए आपको 5 साल पूरे हो गए, तो बिल्कुल आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो 5 साल की रेजिडेंसी होती है, जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन में मौसूल कंसीडर करते हैं, वो डेट ऑफ एंट्री है. तो आपकी डेट ऑफ एंट्री क्योंकि जनवरी 2009 है, वहां से आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है. तो अगर आपकी उम्र अभी 65 से ज्यादा है तो फिर तो आप फौरी तौर पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दें. अगर आपकी एज अंडर 65 है तो आपको वो इंग्लिश एग्जाम देने पड़ेंगे. एक तो लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 का कोई इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मुहैया करना पड़ेगा. उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी. नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुझे अपने भाई के लिए आपसे सवाल करना था. जी. वो यहाँ 2009 में उनको Tier 1 जनरल वीजा लगा था. ठीक. 20 अप्रैल 2009 में. ठीक. और वो आए थे यहाँ 12 जुलाई 2009 में. ठीक. और उनकी भी वाइफ और उनके बच्चे उन्होंने अभी 3.5 साल पहले ज्वाइन किया था. ठीक. अब वो उनका जो 5 ईयर्स टाइम पीरियड है वो ये 12 जुलाई 2009 में कंप्लीट होता है या अप्रैल में होता है. ठीक. या उन्होंने जो एक्सटेंशन ली थी वो एक्सटेंशन उनको वीजा मिला था नवंबर 2014 तक. ठीक. तो उन्हें नवंबर 2014 तक वेट करना है. ठीक. तो सिर्फ यही पता करना था कि उनके 5 ईयर्स किस वक्त कंप्लीट होते हैं. ठीक. ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल उनके 5 ईयर्स तो फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल कंप्लीट होते हैं, जो कि जुलाई 2014 में हो जाएंगे. तो क्योंकि उनके पास अभी नवंबर तक वीजा पड़ा है तो जुलाई में वो अप्लाई कर दें. तो जहाँ तक बच्चों का और वाइफ का ताल्लुक है तो उनके ऊपर कानून था कि उनको 2 साल यहाँ पे होने चाहिए. तो आपने मुझे बताया कि उनको 3.5 साल हो गए, तो बिल्कुल वो भी इंडेफिनेट आपके भाई के साथ अप्लाई कर सकते हैं. तो यही है कि 1-2 महीने वेट करें तो नेक्स्ट मंथ एप्लीकेशन जमा करा दीजिएगा. बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. सर, मैं लुटन तो बोल रहा. जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं आप जुलाई 2009 अप्लाई किया सी. ठीक. उन्हें 6 महीने वीजा दिता सी मैंने. ठीक. उसके बाद दोबारा मैं अप्लाई किया, उन्हें रिफ्यूज कर छड़िया. ठीक. फिर उन्हें दोबारा मैं फिर अप्लाई किया, उन्होंने की 2011 की 5 साल वीजा दिता. ठीक. हूँ मैं क्या रेजिडेंस परमिट से अप्लाई करा या कि मैं फुल नेशनलिटी से अप्लाई करा. ठीक. और मुझे बताएं कि आपकी जो वाइफ है वो यूरोपियन नेशनल है. जी, यूरोपियन नेशनल है और मेरी एक बेटी भी है. ठीक. और आप आए कब थे यहाँ पे? यहाँ पे मैं आया था 2004 में. 2000. और जो आपकी शादी हुई, शादी आपकी कब हुई है? ये तो 2009 में हमने अप्लाई किया था उस टाइम. ठीक. और शादी आपकी 2009 में रजिस्टर हुई है? जी जी. ठीक. बिल्कुल ठीक है. तो आपके ऊपर जो कानून लागू होगा वो यूरोपियन रेगुलेशन 2006 है. तो अब वो ये कहती है कि अगर आपको शादी से 6 साल हो जाते हैं तो आप स्ट्रेट अवे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको परमानेंट स्टे लेने की नहीं जरूरत. अगर 2009 से 6 साल आपको हो जाए तो क्योंकि अभी आपके 5 साल होंगे तो 1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा. अब 6 साल जिस दिन हो जाते हैं फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, एक तो आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट चाहिए होगा, उसके साथ आपको B1 लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. इसके साथ साथ आपको 6 साल का एविडेंस अपनी वाइफ का देना पड़ेगा कि वो यहाँ पे टीटी राइट एक्सरसाइज करती रही है. टीटी राइट से मुराद ये कि वो यहाँ पे इकोनॉमिकली एक्टिव रही है. अगर काम करती रही है तो उनकी पे स्लिप जमा करानी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट जमा करानी पड़ेगी, P60 जमा कराना पड़ेगा. उसके साथ साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो अगर होम ऑफिस सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपकी शादी को 6 साल हो गए हैं और 6 साल आपकी वाइफ यहाँ पे टीटी राइट एक्सरसाइज करती रही है, वो आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे.
تو اگر اس سال آپ کا ریزیڈنس پرمٹ ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کے ایویڈنس ہوم آفس کو دینے پڑیں گے, اور اگر ہوم آفس سیٹسفائی ہوں گے وہ آپ کو پرمنٹ اسٹے دے دیں گے, اور نیکسٹ ایئر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب میں آئی تھی اسپاؤس ویزے پہ تو اس وقت میرے ہسبینڈ بینیفٹ پر تھے. ٹھیک. تو بینیفٹ پہ ویزا ہوا تھا, لیکن میرے بردر ان لا نے سب اسپانسر کیا تھا کہ میں سپورٹ کرنے کے, جب یہ ادھر آئے گی تو میں اسے سپورٹ کروں گا. ٹھیک. تو اب میں ان کا کوئی کاغذ, میں نے اب اسٹے اپلائی کرنا ہے تو میں ان کے کاغذ کوئی ساتھ لگانا نہیں چاہتی. اگر میں ان کے کاغذ کوئی ساتھ نہ لگاؤں تو کیا میری اسٹے ہو جائے گی؟ اگر مجھے کام کرنا پڑے تو کتنے پیسے مجھے کمانے ہوں گے؟ اور میں نے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ جب میں اسٹے, میں نے پرانے رولز کے مطابق یہاں پہ آئی ہوں تو اس کے لیے میں نے کون سا فارم استعمال کرنے؟ ٹھیک. بالکل. جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ڈسیبل ہیں یا وہ ڈسیبلٹی الاؤنس لیتے ہوں گے, جس کی وجہ سے آپ کو پہلے ویزا مل گیا تھا. تو بہرحال اگر آپ یہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں بالکل کر سکتی ہیں. آپ کو اپنے بردر ان لا کے پیپر لگانا لازمی نہیں ہے, کیونکہ ہوم آفس پہلے سیٹسفائی ہو گئے تھے. اسی کی وجہ سے انہوں نے آپ کو 2 سال کا اسپاؤس ویزا دیا تھا. تو اگر آپ کام کرتی ہیں اچھی بات ہے, کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے یا پھر کوئی قانونی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کی اتنی انکم ہونی چاہیے. اگر منیمم ویجز بھی ہوتی ہے اور آپ پارٹ ٹائم بھی کام کرتی ہیں تو وہ بھی چل جائے گا. تو اگر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں شادی کے گراؤنڈز کے اوپر, جو اپلیکیشن فارم آپ کو فل کرنا پڑے گا وہ سیٹ ایم فارم ہوگا. تو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائے گا, وہاں پہ یہ آپ کو فارم مل جائے گا. آپ فارم دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس قسم کا ایویڈنس اپلیکیشن کے ساتھ بھیجنا پڑے گا. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا ہے, جو 7 سال کا کیس ہے, جو رول بنا ایک آدمی اپلائی کرے گا تو اس میں سر پھر دوسرا پیرنٹ کہاں جائے گا, وہ کیا کرے گا, کیسے, یعنی کہ وہ بڑی یہ ہو گیا تو اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سر؟ ٹھیک ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل دیکھیں, اب جو 7 سال والا رول ہے, یا پھر اگر کسی بچے کو یہاں پہ 7 سال کمپلیٹ ہو جائیں تو یہ ابھی نہیں بنا, یہ کافی پہلے سے چل رہا ہے. 1995 سے ہوم آفس والے اس طرح کی کوئی نہ کوئی اسکیم پالیسی رول رکھ رہے ہیں کہ اگر بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو, 5 سال ہو, 10 سال ہو تو بچوں کو یہاں پہ اسٹیٹس ملنا چاہیے, کیونکہ وہ بچوں کا انٹرسٹ ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو ہوم آفس میں 9 جولائی 2012 کو رول نکالا تھا پیراگراف 276 ADE کے نام سے, تو اس میں جو ہوم آفس نے رول نکالا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ اگر تو کسی بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں اور اس کے پیرنٹ کے پاس سول پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی بچے کو 7 سال ہو گئے یا تو وہ مدر کے ساتھ رہتا ہے یا پھر وہ صرف فادر کے ساتھ رہتا ہے, تو اس کنڈیشن میں ہوم آفس والے کہتے ہیں کہ ہم بچے کو بھی یہاں پہ اسٹیٹس دیں گے اور ساتھ میں مدر یا فادر کو اسٹیٹس دیں گے جس کے پاس سول پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے. تو اسی طرح بے شمار لوگوں نے اپلائی کیا ہے, تو بے شمار لوگوں نے رول کے اندر اسٹے دے دیا کہ ہم سیٹسفائی ہیں کہ آپ پیراگراف 276 ADE کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, ہم آپ کو اسٹے دے رہے ہیں. تو اب بے شمار کیسز میں یہ ہوا ہے کہ جب پوری فیملی نے اپلائی کیا, ہسبینڈ وائف بچوں نے ساتھ, تو ہوم آفس نے اپلیکیشن ریفیوز کر دی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو رول ہے آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے, ہم آپ کا کیس ریفیوز کر رہے ہیں. مگر اس چیز کو پھر کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. بے شمار لوگوں نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے, بے شمار لوگوں کو اسٹیٹس مل گیا ہے, بے شمار لوگوں کے کیس کورٹ میں چل رہے ہیں. تو جب کورٹ میں میٹر جاتا ہے پھر وہ پیراگراف 276 ADE کو چھوڑ کے کورٹ والے سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں, ہیومن رائٹس دیکھتے ہیں, آرٹیکل 8 دیکھتے ہیں, سیکشن 55 دیکھتے ہیں, بچے کا بیسٹ انٹرسٹ دیکھتے ہیں, تو وہ آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز اپیل الاؤ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے کیس میں اگر آپ اور آپ کی وائف ساتھ رہ رہے ہیں اور بچے کو 7 سال ہو گئے تو بالکل بہتر ہے کہ ایز اے فیملی آپ اپلیکیشن کریں. میں بھی ہوم آفس سے اپلیکیشن ریفیوز کر دیں, مگر آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور کورٹ میں زیادہ اچھے چانسز ہوں گے کہ امیگریشن جج آپ کے فیور میں اپیل الاؤ کرے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ٹو دا شو. ناظرین ہم کالز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا تھا کہ آلریڈی اگر کسی کے پاس ڈسکریشنری لیو ہو اور وہ بچوں کی بیسس پہ 7 سال کا اپلائی کرے تو ان کو کون سا ویزا ملے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ انگلش ٹیسٹ کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے.
ٹھیک بالکل. اگر تو کسی کے پاس آلریڈی ڈسکریشن لیو ہے تو اس کو بچوں کے 7 سال کی بیسس پہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی ویسے اوور آل بچوں کی بیسس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ان کو انڈیفینٹ نہیں ملتا بلکہ ان کو وہ 2.5 سال کی ڈسکریشن لیو دیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یا آپ کے کسی چاہنے والے کے پاس آلریڈی ڈسکریشن لیو ہے تو بہتر ہے کہ اسی کے اوپر گزارا کریں. اگر ان کو 9 جولائی 2012 سے پہلے ملی تھی تو ان کو 6 سال کے بعد سیٹلمنٹ ملتی ہے. اگر 9 جولائی 2012 کے بعد انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی تو ان کو قانونی طور پہ 10 سال یہاں پہ کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائے. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال ہی پتا کرنا ہے کہ میں پر اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا. ٹھیک ہے 23 مئی 2011. ٹھیک. اس کے بعد 1.5 سال میں اسٹوڈنٹ ویزے پر گزارنے کے بعد میں شادی کر لی تھے. ان 2 سال میں شادی کا ویزا کمپلیٹ ہو گیا. انڈیفینٹ اسٹے میں 1 مہینہ پہلے مل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے تقریباً 3.5 سال کمپلیٹ ہو گئے. 2 سال شادی کے ویزے پر تو 1.5 سال اسٹوڈنٹ کے ویزے پر. لیکن ویزا میں اتنی چینج کروایا سی پتہ نہیں اتنی چینج کروا لو. ٹھیک. کیا ہوں میں نیشنلٹی واسطے اپلائی کر سکنا یا کہ مجھے مزید 1 سال اور ویٹ کرنا پڑے ہمارے واسطے؟ اور آپ کی میرج کب ہوئی ہے؟ جی آپ کی شادی کب رجسٹر ہوئی ہے؟ یہ تقریباً 2 سال ہو گئے. میرے کو 2 سال کا ویزا ملا تھا نا. 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً 26 مہینے ہو گئے شادی کو. ٹھیک ہے بالکل. اب آپ کے اوپر دیکھیں قانون لاگو ہوتا یہ ہے کہ شادی سے اگر جس دن آپ کے 3 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں تو شادی سے اگر 3 سال آپ کے 6 ماہ بعد کمپلیٹ ہوتے ہیں 4 ماہ بعد کمپلیٹ ہوتے ہیں پھر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنا میرج سرٹیفکیٹ دیکھیں کب آپ کی شادی ہوئی ہے. وہاں سے جس دن 3 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جب اپلیکیشن کرتے ہیں وائف کا پاسپورٹ بھی ساتھ بھیجنا پڑے گا یا پھر وائف کے پاسپورٹ کی اٹیسٹڈ کاپی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ایک لیٹر آف سپورٹ کہ آپ کی شادی ہو گئی تھی 3 سال پہلے اور آپ کی وائف آپ کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن سپورٹ کر رہی ہیں. تو 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جانی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. ملک صاحب میرا سوال یہ ہے میں 2008 میں ہالیڈے میکر ویزا لے کے آیا تھا اور 2009 میں میں نے میرج کری تھی. میری وائف جرمن ہے تو اس کے بعد میرے کو ریزیڈنس پرمٹ ملا ہے جو نومبر تک ہے. تو اب میرے کو 6 سال ہو گئے ہیں تو میرے کو یہ پوچھنا بھی آگے میں انڈیفینٹ اپلائی کروں یا میرے کو پرماننٹ ریزیڈنس جو 10 سال کی ملتی ہے وہ اپلائی کرنی ہے؟ ٹھیک بالکل. ابھی آپ اپلائی جو کریں گے وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں گے. آپ کو 10 سال کی اسٹیمپ مل جائے گی اور پھر جس دن آپ کی شادی سے 6 سال ہو جاتے ہیں جو کہ 2015 میں ہوں گے پھر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو جب پرماننٹ اسٹے کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو اس میں بنیادی طور پہ آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ کی وائف پچھلے 5 سال ادھر ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتی رہی ہیں کام کرتی رہی ہیں ساتھ میں آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں اور ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ کی وائف آپ کی اپلیکیشن سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب میں احمد بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کنٹری میں تقریباً 7 سال پہلے ورک پرمٹ ویزے پر آیا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد مجھے اسی بیس پہ انڈیفینٹ اسٹے ملی. ٹھیک. اب میں نے شادی کیا پاکستان اور اپنے اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک. اور میری ویجز جو ہے وہ 15,600 ہے. ٹھیک. اور اگر مجھے امپلائی مجھے فری اکاموڈیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹھیک تو آیا کہ یہ میری ویجز 18,600 پوری ہو جائے گی؟ ٹھیک بالکل. جو آپ نے بات کی ہے بالکل سینس بنتی ہے تو ظاہر بات ہے ہونا چاہیے مگر جو موجودہ قانون ہے جو موجودہ گورنمنٹ نے قانون لایا تھا 9 جولائی 2012 کے بعد وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس میں ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کی انکم 18,600 ہونی چاہیے جس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی منتھلی انکم 1,500 پاؤنڈ کے مطابق ہو اور 6 ماہ تک انہوں نے کام کیا ہو 6 ماہ کی پے سلپ ہوں 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ 18,600 کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اکوموڈیشن کا بھی ایویڈنس دیں کہ وہ کس قسم کی اکوموڈیشن ہے آئدر وہ اپنے ہسبینڈ یا وائف کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آپ کے لیے بہتر آپشن تو یہی ہے
کہ اگر تو آپ کے انکم کم ہے تو اگر کوئی اور جاب ملتی ہے تو بہتر ہے دوسری جاب کریں جس سے آپ کا 2-3 ہزار پاؤنڈ کور ہو جائے. اگر کوئی دوسری جاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہے یا پاسبل نہیں ہے دین یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں سیونگز بھی رکھ سکتے ہیں. سیونگز کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں برقرار ہونی چاہیے 6 ماہ تک. جب 6 ماہ کی آپ کے اکاؤنٹ میں سیونگز موجود ہوتی ہیں اس کے بعد اپنی وائف کو اسپانسر کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو سارے سرکمسٹانسز بتائیں, اپنی پے سلپس دکھائیے گا, P60 دکھائیں, وہ آپ کو پھر ایگزیکٹلی سیونگز کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنی سیونگز آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو سر جی, لاسٹ ایئر آئی گاٹ انڈیفینٹ ٹھیک آن مائی on HSMP. ٹھیک. It's one year done, but I is away for 2 months, not in UK for 2 months. ٹھیک. And I'm in India for 2 months. ٹھیک. Can I apply for red passport? یس بالکل جی, آپ ریڈ پاسپورٹ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو مسئلہ تب ہوتا اگر آپ 3 ماہ سے زیادہ رہتے ہیں, تو کیونکہ آپ صرف 2 ماہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی نیشنلٹی کے اپلیکیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. تو اگر آپ کو سال ہو گیا انڈیفینٹ ملے ہوئے تو فوری طور پہ آپ فارم فل کر کے ہوم آفس کو بھیج دیں. 2 سے 3 ماہ آج لگتے ہیں تو 2 سے 3 ماہ کے اندر اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ادھر کوئی 1 ماہ تک فردر ٹائم لگتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی مجھے میری ایج 67 ہے. ٹھیک. میرے 3 بچے یہاں پہ نیشنل ہیں. ٹھیک. تو میں کوئی سیٹلمنٹ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کسی قسم کی کوئی انکم آتی ہے یا کوئی پاکستان کام شام آپ کا چلتا ہے؟ نہیں جی, میں ریٹائر ہو چکا ہوں, 67 ایج میری. ٹھیک. اور پینشن وغیرہ آپ کو ملتی ہے؟ جی پینشن ملتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو انڈیفینٹ کے لیے تو نہیں, ڈسکریشن لیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ وزٹ ویزے کے اوپر آئے ہیں اور آپ کا ویزا جو ہے 6 ماہ کا ہوگا. تو اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں. چانسز اوور آل کم لگتے ہیں کیونکہ ہوم آفس والے آج کل دیکھتے یہ ہیں کہ ادھر آپ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ نہیں, ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر نہیں, فزیکلی ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر کہ نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو آپ فزیکلی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی سیریس کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کی پینشن آتی ہے تو آپ فائنینشلی بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے. تو صرف ایموشنل ڈپینڈنسی کی بیسس کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, ورنہ یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزے کے اوپر آ کے اپنی فیملی کو یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ان کو آئے 10 سال ہو گئے اور ان کا انڈیفینٹ جو ہے وہ ڈیو ہے اس اگست میں. ٹھیک. اور مجھے ادھر آئے 5.5 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک. اب اگر وہ اپنا انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک, تو میں اگر FLRM اپلائی کروں تو اس کے فوراً بعد میں ILR اپلائی کر سکتی ہوں یا یعنی میرا پچھلا پیریڈ جو اس میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے ہسبینڈ کے پاس کون سا اسٹیٹس ہے؟ وہ HSMP پہ ہیں, اس لحاظ سے وہ اگلے سال اپلائی کر سکتے ہیں اپنا ILR. ٹھیک. آپ کیا سجیسٹ کریں گے میرے لیے, یعنی ہمارے لیے کیا بہتر رہے گا؟ ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کے لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ نیکسٹ ایئر اپلائی کریں. ہسبینڈ جو نیکسٹ ایئر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں. نیکسٹ ایئر جو وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرے وہ اپنی 10 سال کی بیسس کے اوپر نہ اپلائی کریں بلکہ اپنے HSMP ویزے کے اوپر اپلائی کرے کہ ان کو HSMP کے اوپر 5 سال ہو گئے. اس کنڈیشن میں اس صورت میں آپ کے ہسبینڈ کو بھی انڈیفینٹ مل جائے گا, ساتھ میں آپ کو بھی انڈیفینٹ اسٹریٹ اوے مل جائے گا. تو اگر آپ کے ہسبینڈ اس روٹ پہ نہیں جاتے بلکہ کہتے ہیں کہ ان کو اسی سال انڈیفینٹ چاہیے اور اگر وہ لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں تو ان کو تو انڈیفینٹ مل جائے گا. اور اگر آپ FLRM کے اوپر اپلائی کرتی ہیں تو آپ کو فردر 2.5 ایئرس کا ویزا ملے گا. 2.5 ایئرس کے بعد آپ کو فردر 2.5 سال کی ایکسٹینشن چاہیے ہوگی. اس دوران ہی آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ اپنی 10 سال کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ اپلائی کر پاتی ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کو انڈیفینٹ ساتھ ملے تو بہتر ہے 1 سال اور ویٹ کریں اور انڈیفینٹ HSMP کے گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا, میں نے FLRFP کے لیے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب میں آیا تھا تب میں نے IELTS کیا ہوا تھا. ٹھیک. لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا ہوا اب. ٹھیک.
کیا وہ آئے سب چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اور مجھے بتائیں کہ آپ کن گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ شادی کی اور بچی بھی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. آپ کو پھر انگلش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ کو نہ ہی آئلٹس کرنا پڑے گا, تو جو پہلے ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ کی شادی ہے, شادی آپ کے برٹش نیشنل کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ کی بچی بھی برٹش نیشنل ہے, تو بالکل آپ ہیومن رائٹس کے گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کریں, سیکشن 55 کی بیسس کے اوپر اپلائی کریں, پرائیویٹ اینڈ فیملی افیئرز آف پارٹنر اپلائی کریں. تو اگر آپ کے پاس ابھی ویزا ہے تو پھر اچھے چانسز ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے. اگر ویزا آپ کا ختم ہو چکے, آپ اوور اسٹے ہیں یا پھر آپ کے پاس کبھی کوئی اسٹیٹس نہیں تھا, تو مے بی ہوم آفس آپ کی پہلی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں, مگر اس چیز کو کورٹ میں چیلنج کریں گے, وہاں پہ زیادہ اچھا آؤٹ کم آئے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب, میں زبیر بات کر رہا ہوں مینچسٹر سے. وعلیکم السلام. سوال آپ سے یہ کہنا تھا, میں نے اپنا کیس بھیجا تھا FLR-FP کا, ٹھیک, ہوم آفس کو, تو انہوں نے مجھے میرا کیس ریفیوز ہوا تھا HSMP کا 2011 میں, ٹھیک, 1 پوائنٹ سے میں ریفیوز کیا, تو انہوں نے میرا پاسپورٹ ریٹین کر دیا تھا اپنے اچھا. تو اس بار انہوں نے مجھے سارا کچھ فنگر پرنٹ سب کچھ ہو گیا. اب انہوں نے لیٹر لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ نہیں جس میں آپ کی انٹری ہونی چاہیے کلیئرنس کی, ٹھیک, تو وہ لیٹر لکھ کے بھیجا. تو ابھی پاسپورٹ ہوم آفس کے پاس ریٹین تھا, تو میں نے اپنی جب 2011 کی اپلیکیشن کھول کے دیکھا تو اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ لوکل امیگریشن آفس بھجوا دیا گیا ہے. ٹھیک, تو ان کو جب میں نے فون کیا وہ کہہ رہے انہیں کے ڈپارٹمنٹ میں کہیں پہ پڑا ہے, وہ انٹرنلی ان کو پوچھنا پڑے گا. تو کیا ان کے پاس ڈیٹیلس نہیں ہوتی کہ انٹرنلی کے پاسپورٹ واقعی انہیں کے پاس ہے یا؟ ٹھیک ہے بالکل. اس میں بالکل آپ کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں کو یہ سیم پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے, تو اس میں ہوم آفس کی غلطی نہیں ہے کیونکہ بے شمار کیسز ہیں, لاکھوں کروڑوں کیسز ہیں, تو بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ظاہر بات ہے آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے اپلیکیشن کی تھی اس ٹائم کورنگ لیٹر کے اوپر مینشن کرتے کہ دس از یور ہوم آفس ریفرنس نمبر اینڈ پاسپورٹ واز ریٹین بائی دی ہوم آفس ان 2011. تو کیونکہ آپ نے کوئی کورنگ لیٹر کے اوپر مینشن نہیں کیا تھا, اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل سکا. جو کیس ورکر تھا اس نے آپ کو لیٹر بھیجا کہ ابھی آپ پاسپورٹ مہیا کریں, تو ابھی آپ کو کوئی فردر انکوائری کرنے کی نہیں ضرورت. ان کو لیٹر لکھیں دوبارہ, ان کو بتائیں کہ 2011 میں پاسپورٹ ہوم آفس نے ریٹین کر دیا تھا. تو جو امیگریشن آفیسر ہوگا جب اس کو لیٹر ملے گا تو وہ خود انکوائری کر کے فائنڈ آؤٹ کر لے گا آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے اور آپ کی کب انٹری ہوئی ہے. ادھر آپ کو ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر یہاں پہ اسٹیٹس ملنا چاہیے یا نہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ویزے پہ پاکستان سے آئی ہوں, میرے 4 بچے ہیں. اچھا. میں نے نا پاکستان میں ہماری بہت پرابلم تھی نا, کیس چل رہا تھا اچھا چیز پہ, تو ہم نے نا اسائلم یہاں اپلائی کرنا ہے, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ بچے آپ کے یہاں پہ سیٹل ہیں یا آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ میرے ساتھ آئے ہیں. اور عمر بڑی بیٹی 15 سال کی ہے, چھوٹی بیٹی 14 کی, اور اس سے 2 بچے, ایک 10 سال کا اور ایک 9 سال کا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر کوئی بندہ اسائلم کلیم کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کا رائٹ ہے, اور ہوم آفس کے اوپر لیگل ابلیگیشن ہے کہ ان کے اسائلم کیس کو صحیح طرح کنسیڈر کریں. تو ابھی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. اگر آپ کسی وکیل سے صلاح مشورہ لینا چاہتی ہیں تو بہتر آپشن ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان سے ایڈوائز لیں, ان کو بتائیں کہ پاکستان سے آپ کس ویزے کے اوپر آئی تھی, ہسبینڈ آپ کے کدھر ہیں, جب ویزے کے لیے اپلائی کیا آپ نے کیا کیا ان کو شو کیا, تو ابھی اسائلم کن گراؤنڈ کے اوپر اپلائی کرنا چاہتی ہیں, کون سا پاکستان میں کیس ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہوگا, تو وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ کتنے میرٹس ہیں کہ آپ کا اسائلم اپروو ہو جائے. تو یا پھر دوسری آپشن ہے کہ اگر آپ کوئی وکیل سے مشورہ نہیں لینا چاہتی تو ہوم آفس کو آپ کانٹیکٹ کریں, فون کریں, اپائنٹمنٹ بک کریں اور ہوم آفس کے دفتر چلے جائیں. تو وہاں پہ پھر وہ پہلے آپ کا اسکریننگ انٹرویو لیتے ہیں, پھر فل انٹرویو لیتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر پلس انٹرویو کے اوپر کیا ادھر وہ آپ کو یہاں پہ اسٹیٹس دیں گے یا نہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. 2 ویک پہلے میں نے آپ کو جی فرمائیں. ہلو ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی وہ میں نے 2 ویک پہلے آپ سے پوچھا تھا, میرے بیٹے کو ریزیڈنس پرمٹ ہے تو اس کا نا NTL کا آپ نے بولا تھا کہ آپ بنوا لے, تو وہ میں نے بایو میٹرک کارڈ بنوا لیا اس کا نا, وہ 1 دن کی وہ سروس کرا کے پریمیم سروس. اب میں نے پوچھنا تھا ابھی آپ جانے آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, بس کارڈ دکھانا ہوگا پاسپورٹ کے ساتھ؟ ہاں جی بالکل, ابھی کوئی کسی قسم کا پرابلم بیٹے کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. تو بالکل اگر ٹریول کرنا چاہتے ہیں اپنا پاسپورٹ ساتھ رکھیں, ساتھ میں جو کارڈ ایشو کیا ہے وہ رکھیں. تو واپس ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو انہوں نے پاسپورٹ دیکھنا ہے, ساتھ میں کارڈ دیکھنا ہے اور فٹافٹ انٹری مل جانی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ کی جو کمپنی ہے یہ بہت اچھی سروس دیتی ہے. میں کہتی ہوں میرا یہ سوال ہے آپ سے, جو مطلب بندہ یہاں پہ سالم سیکرز پہ ہو تو اس نے مطلب اسلامک شادی کی ہو تو وہ ایوری ویک سگنیچر کے لیے بھی جاتا ہے, تو بیبی ہو جائے تو کچھ بیبی کے بعد ان کا یہاں پہ کچھ بن سکتا ہے یا ان کی اسٹے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اور مجھے بتائیں, یہ آپ آنسر دیں گے؟ ٹھیک, اور مجھے بتائیں کہ جن سے ان کا ریلیشن ہے ان کے پاس کیا اسٹیٹس ہے ابھی؟ وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے تھے. نہیں, جن کے ساتھ ریلیشن ہے ابھی وہ ان کے پاس ریفیوجی, مطلب وہ انہوں نے ان کے ساتھ اسلامک شادی کی ہے. ٹھیک, تو ایک تو اسٹوڈنٹ آیا تھا, دوسرے کا کیا اسٹیٹس ہے؟ مطلب جو ان کی وائف ہے. جی ہلو جی, جو ان کی وائف ہے ان کو اسائلم مل چکا ہے یا ابھی کیس چل رہا ہے؟ وہ برٹش ہے یہاں پہ. اچھا برٹش ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو بچہ ہو جائے تو بالکل بچے کے گراؤنڈ کے اوپر ان کو یہاں پہ اسٹیٹس مل سکتا ہے. تو اگر ابھی وہ سائن پہ جا رہے ہیں تو کوئی کیس نہیں چلا تو بہتر ہے کہ اچھے سے جا کے ملیں اور کوئی اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا دیں, کیونکہ اگر ان کا کوئی کیس نہیں چل رہا ہوتا اور وہ سائن پہ جاتے ہیں تو امیگریشن والے کسی بھی ٹائم ڈیٹین کر سکتے ہیں. تو فی الحال یہ ہے کہ اگر کوئی کیس نہیں چل رہا تو اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا سکتے ہیں. اور مین ویل اگر کوئی بیبی ہو جاتا ہے تو بچے کے گراؤنڈز کے اوپر کافی اچھے چانسز ہوں گے کہ ان کو یہاں پہ اسٹیٹس ملے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے میرے ایک دوست کے لیے. اس کو 5 سال کا وہ کیا کہتے ہیں ریزیڈنٹ پرمٹ یو کے میں ملا ہے آن دا بیسس آف اسائلم. ٹھیک, آئی مین یورپ میں ملا ہے. ٹھیک, تو کیا وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یو کے میں؟ ٹھیک, اور یہی آپ کا سوال ہے یا اور بھی کچھ سوال آتے ہیں آپ کے؟ بس یہی سوال. اس کو 5 سال کا اسائلم انہوں نے کیا تھا یورپ میں, ناروے میں. ٹھیک, اور ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ ملا ہے 5 سال کا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ 2003 سے پہلے ایک اسکیم ہوتی تھی جس میں اگر کسی بندے کو یورپ میں اسائلم ملتا وہ یہاں پہ آگے ٹرانسفر کرا سکتا تھا. تو 2003 کے بعد انہوں نے یہ اسکیم ختم کر دی تھی. یہ ڈبلن کنونشن لائی تھی, اس میں کہا تھا کہ نہیں جی ابھی اگر کسی کنٹری نے آلریڈی اسائلم کنسیڈر کر دیا ہے اور آلریڈی اسٹیٹس دیا ہے تو وہ یہاں پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. تو بہتر ہے کہ ابھی ان کو کیونکہ ناروے میں اسٹے مل چکا ہے وہیں پہ رہیں, کوشش کریں جتنے جلدی ان کو وہاں کا پاسپورٹ ملے. جب پاسپورٹ مل جاتا ہے وہ پھر یہاں پہ کسی بھی ٹائم آگے کام کر سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں اور باقی سارے معاملات نپٹا سکتے ہیں. تو فی الحال یہاں پہ موو کرنے کا یا پھر یہاں پہ ٹرانسفر کرنے کا چانسز نہیں لگتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میرے 2 کوشچن ہیں. جی میرے 2 کوشچن ہیں, اس کی آواز ہلکی کریں پلیز. پہلا تو یہ کہ میں ریلیجیس منسٹر کے ویزے پر ہوں. ٹھیک, اور میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو انڈیفینٹ اسٹے ہے وہ کتنی دیر کے بعد ہوگا. ٹھیک, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں اپنی مدر کو پاکستان سے وزٹ ویزے کے لیے بلانا چاہتا ہوں. ٹھیک, میرے والد نے پہلے جو کہ یہاں پر ریٹائر ہو چکے ہیں 2 دفعہ انہوں نے اپلائی کیا تھا تو ریفیوز ہو چکے ہیں. اچھا, میں اب دوبارہ ان کا ویزا اگر اپلائی کروں تو میں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, بالکل. جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو ابھی آپ کے پاس ٹائر 2 منسٹر آف ریلیجن ویزا ہے. اس کے اوپر بنیادی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو 5 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. تو جس دن آپ کے 5 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس دن آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر فادر یا مدر کو آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ آپ کو ایک اسپانسرشپ لیٹر بھیجنا پڑے گا, کسی اچھے سے فیس سے ملیے گا, وہ آپ کو تیار کر دیں گے. ساتھ میں آپ کو 3 سے 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے, 3 سے 6 ماہ کی پے سلپ چاہیے, اور مکان کا ایویڈنس چاہیے کہ اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو کرائے کا ایگریمنٹ کہ پیرنٹس جب ادھر آئیں گے آپ ان کو اکوموڈیٹ مینٹین کریں گے. اس کے علاوہ جب پیرنٹس پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو جتنے ان کے ایسٹس ہیں, جس طرح پراپرٹی ہے, پینشن ہے, فکس ڈپازٹ ہے, کسی اور قسم کی کوئی انویسٹمنٹ ہے, وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ جمع کرا سکتے ہیں. تو اگر فادر کی پہلے 2 دفعہ اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی تو چانسز اس دفعہ بھی ہیں کہ وہ اپلیکیشن ریفیوز کر دیں. اگر ریفیوز کرتے ہیں تو اس کو آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, وہاں پہ زیادہ اچھے چانسز ہوں گے کہ آپ کے فادر کی اپیل الاؤ ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 کوشچن ہیں آپ سے. جی. ہاں, میرا پہلا کوشچن ہے, میں یہاں لیول 4 میں آیا تھا. ٹھیک. لیول 4 میں آ کے
لیول 4 میں آیا تھا. لیول 4 میں آ کے میرا ویزا انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. ٹھیک ہے. لیول 4 کے بعد انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا, پھر میں اپیل میں گیا, میرا ویزا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک. اس کے بعد میں اب لیول 6 کا میں نے پہلا کیس لیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اب مجھے دوبارہ جو فائل سبمٹ کرنی ہے تو میں لیول 6 ہی لوں گا یا میں لیول 5 لوں گا؟ نمبر 1 کوشچن یہ ہے. نمبر دوسرا یہ, مجھے اپنی وائف اور بیٹے کو پاکستان سے بلانا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے مجھے لیول 6 میں یا لیول 7 میں کس میں ایڈمیشن لینا چاہیے؟ ٹھیک. اور میرا کالج جو ہے وہ نارمل کالج ہے, کوئی ہائر ایجوکیشن کالج یا یونیورسٹی لیول کا کالج نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا میں نے ابھی فائل سبمٹ کرانی ہے. تیسرا میرا یہ کوشچن ہے, فائل ابھی میں سبمٹ کرا رہا ہوں. ٹھیک. تو میرے پاس انگلش لینگویج ابھی تک نہیں آیا. میں نے ای سول دیا ہوا ہے کیمبرج والوں کا. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے کو ہوپ فلی آ جائے گا. لیکن ہوم آفس سے مجھے لیٹر ریسیو ہوا ہے کہ 2 تاریخ تک آپ اپنی فائل سبمٹ کرائیں. تو میں بغیر انگلش کے اپنی فائل سبمٹ کرا سکتا ہوں؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے, تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, تو اگر آپ نے ابھی لیول 6 کر دیا ہے تو بالکل آپ یا تو لیول 6 میں جائیں گے یا 7 میں جائیں گے. لیول 5 میں جاتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن دوبارہ ریفیوز ہو جائے گی. جہاں تک آپ کے بیوی بچوں کا تعلق ہے, تو بیوی بچوں کو بلانے کے لیے 2 مین ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 1 ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو کورس ہو وہ ڈگری لیول کا ہو, جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لیول 6 یا لیول 7 ہونا چاہیے. دوسری جو مین ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کا کالج ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے وہ پبلکلی فنڈڈ ہو. تو اگر کوئی یونیورسٹی ہے وہ پبلکلی فنڈڈ ہوگی, جس طرح آپ کا کالج ہے وہ پبلکلی فنڈڈ نہیں ہے, اس کے اوپر آپ اپنی بیوی بچوں کو بلا نہیں سکتے. تو جہاں تک آپ کی اپلیکیشن کرنے کا تعلق ہے, تو بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اپلیکیشن کرے اس کے پاس ایک تو کالج کی طرف سے کیش ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ان کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس B2 لیول کا انگلش ایگزام ہونا چاہیے. تو کیونکہ آپ کے پاس انگلش ایگزام کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کو کیش لیٹر بھی نہیں مل سکتا. تو جو اسٹوڈنٹ اپلیکیشن آپ کریں گے تو اس کا امیگریشن آفیسر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ میں بھی اپروو کر دیں, میں بھی ریفیوز کر دیں. تو بہرحال کیونکہ 2 تاریخ آپ کے لیے فائنل ہے, تو اپنے اپلیکیشن اس سے پہلے تیار کر کے بھیج دیں. مین ویل اگر آپ کو کیش ایشو ہو جاتا ہے اور ساتھ میں انگلش ہو جاتی ہے تو وہ ہوم آفس کو پھر آپ لیٹر آن فارورڈ کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب, میرے آپ سے 2 چھوٹے سوالات ہیں. جی. میرے برادر نے یہاں شادی کی تھی 2012 میں, اور 2012 میں جولائی والا جو رولز تھے اسی میں ان کو ریزیڈنس پرمٹ بھی ملا تھا. ٹھیک. اب یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اور ان کو تقریباً 2 سال پورے ہونے والے ہیں سپتمبر میں. ٹھیک. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ موو کرنا چاہتے ہیں, ان کو جاب ملی ہے ڈنمارک میں نا. ٹھیک. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ موو ہو جائیں. تو پہلا سوال اس میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسے انڈیفینٹ جو یو کے کا انڈیفینٹ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا, اور فردر جو یو کے کی اگر نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ کیا اثر پڑے گا. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جو یہاں کا بینیفٹ سسٹم ہے تو اس میں وہ یہاں پہ اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں, لیکن ان کا کاروبار اتنا زیادہ مطلب کوئی ہائی انکم نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں, مطلب اپنے ایکسپینسز وہ افورڈ کر رہے ہیں. تو اگر وہ پرماننٹ انڈیفینٹ کے لیے یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ان کو جو ہے وہ کیا اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہوگی؟ ٹھیک. اور مجھے بتائیں کہ آپ کی سسٹر کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے؟ جی برٹش ہے, وہ برٹش پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے, تو جو آپ کے بہنوئی ہیں, بردر ان لا ہیں, کیونکہ ان کو 2 سال پورے ہو گئے, وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. انڈیفینٹ کے لیے کوئی انکم کا تھریش ہولڈ نہیں ہے کہ اتنی انکم ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ ان کو یہی سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ وہ دونوں ساتھ رہتے رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو 2 سال کے پیریڈ میں اکوموڈیٹ مینٹین کرتے رہے ہیں. تو جب ان کو انڈیفینٹ مل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیگریشن کنٹرول سے ایگزمپٹ ہیں, اور اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے وہ یو کے آنا جانا کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو انڈیفینٹ اسی بیسس پہ کینسل ہو سکتا ہے, کولیپس ہو سکتا ہے اگر وہ کنٹینیوسلی آؤٹ سائڈ دی یو کے 2 سال سے زیادہ عرصہ رہتے ہیں. تو اگر 2 سال میں ان کی انٹری یہاں پہ ہوتی رہے تو لائف ٹائم کے لیے انڈیفینٹ ویلڈ رہتا ہے. تو جہاں تک نیشنلٹی کا تعلق ہے, تو نیشنلٹی وہ بنیادی طور پہ 3 سال کے گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اس پہ ان کو یہی سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ یہ جو 3 سال کا پیریڈ تھا اس میں وہ 270 ڈیز سے زیادہ باہر نہیں رہے. تو اگر 270 ڈیز سے ان کا زیادہ آؤٹ سائڈ دی یو
یوکے ٹرپ ہو جاتا ہے پھر نیشنلٹی کی اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ناظرین پتہ چلا ہے کہ یہیں تک تھا آج کا ساتھ، یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کالز لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.